أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ باز نہیں آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلم کھلا دلیل نہ آ جاتی. رسول من اللہ یعنی اللہ کا رسول یتلو صحفا مطہرہ جو تلاوت کر کے سناتا پاک صحیفے کی، جو پاک صحیفے کی تلاوت کر کے سناتا. فیہا کتب قیمہ جس پاک صحیفے کے اندر درست مضامین لکھے ہوئے تھے. اس سورت کا نام سورہ بینہ ہے. ترتیب قرات کے اعتبار سے 98 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 100. رکوع 1 آیات 8 الفاظ 95 حروف 413. اس کا نام سورہ بینہ ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو خطبہ بھی آپ سنتے ہوں گے واقرہم ابی بن کعب کہ اس امت کا سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہودی تھے، بعد میں اسلام لائے. جس طرح عبداللہ ابن السلام یہ یہودی تھے بعد میں اسلام لائے. تو یہ اس صورت کے اندر چونکہ اہل کتاب کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نام لے کر کے فرمائے تھے کہ اے نبی آپ اس سورت کو ابی بن کعب کے سامنے پڑھ کر کے سنائیے. جب ابی بن کعب کو، یہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کو فرمائے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو یہ سورہ سناؤں، تو حضرت ابی بن کعب فرمائے اللہ سمانی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمائے ہاں. تو رونے لگے یعنی خوشی کی وجہ سے، کہ بعض مرتبہ خوشی کی وجہ سے لوگ روتے ہیں. جیسے کہ ہم بچپن میں تھے تو اپنے نانی گھر میں غیر مسلم عورتوں کو دیکھتے تھے کہ بازار میں ان کی ملاقات ہوتی تھی تو سلام کی جگہ وہ لوگ گلے مل کر کے روتے تھے. تو ہم اپنے بچے تھے، ناعقل تھے، یہ کیوں روتے ہیں؟ تو ہماری نانی بتلائی کہ ان لوگوں کے ملاقات کا طریقہ یہی ہے کہ خوشی کے وقت میں یہ لوگ روتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی کے فرمان پر وہ رونے لگے کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے. تو بہرحال اس میں سورہ بینہ میں یہ ہمت افزائی تھی کہ جو اہل کتاب تھے پہلے سے توریت پر یا انجیل پر یا زبور پر ایمان لائے تھے اور پھر قرآن کے بعد وہ لوگ قرآن پر ایمان لائے
ایسے لوگ قابل تعریف ہیں۔ اس ہمت کو بڑھانے کے لیے اور تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی ابی ابن کعب کے سامنے آپ یہ سورت پڑھ کر کے سنائیے۔ تو جو لوگ پہلے سے اہل کتاب تھے اسی لیے ان کا ثواب بھی دگنا ہے، ایک اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا اور دوسرا پھر حضور کی شریعت پر عمل کرنے کا۔ ربط اور جوڑ کیا ہے؟ ما قبل میں یعنی آگے جو سورت ہے اقرا بسم یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس میں اور اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی، ان سورت میں وحی کا بیان ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں قرآن کی حقانیت اور اس بات رسالت کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، قرآن کتاب برحق ہے۔ تو ما قبل کے اندر وحی اور حقانیت قرآن کا بیان تھا، اور اس صورت میں رسالت کا بیان ہے، کیونکہ قرآن میں زیادہ تر جو مضمون ثابت کیا گیا ہے اللہ کے ایک ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا اور قرآن کی حقانیت کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، یہی اصل مضامین ہے قرآن کے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور زیادہ زور انہی آیات پر ہے، انہی باتوں پر ہے۔ تو ربط یہ ہے کہ اس لم یکن الذین میں رسالت کو ثابت کیا گیا، رسول من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو پڑھ کر کے ان کو سنائے اور درست مضامین ہوں۔ تو اس صورت میں رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا، اور ما قبل میں قرآن کی حقانیت اور قرآن کی فضیلت کو ثابت کی گئی۔ مضمون صورت یہ ہے، اس صورت کا اصل مضمون یہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور حضور کی پیروی کریں گے، حضور کی شریعت پر چلیں گے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، پورے ہوئے زمین میں جتنے بھی مخلوق ہیں سب سے افضل ہیں۔ اور جو لوگ نبی کی شریعت کا انکار کریں گے، نبی کی شریعت سے قرآن سے بغاوت کریں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ سب سے حتیٰ کہ سور اور خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ تو جو لوگ ایمان والے عمل صالح کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہترین ہوں گے، اور نعوذ باللہ رسول کی بغاوت اور نافرمانی کریں گے تو ان کا انجام برا ہوگا۔ تو اس رسول کا، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اے لوگوں ایمان لا کر کے نبی کی پیروی کرو، نبی کی اطاعت کرو، تم فرشتوں سے بھی افضل بن جاؤ گے، اور نبی کی بغاوت اور نافرمانی کرو گے تو اولئک کالانعام، وہ لوگ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ لم یکن الذین کفروا، اب آیت کریمہ چونکہ لمبی ہے اس لیے اب کیا ہے مکمل صورت نہیں، ایک ایک آیت کی تشریح کرتا چلتا ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے، لم یکن منفکین، باز نہیں آنے والے تھے، رکنے نہیں والے تھے، وہ لوگ واپس نہیں آنے والے تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل، کھلم کھلا دلیل آ جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے کہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کافر جن کے اوپر پہلے سے کتاب نازل ہوئی جیسے توریت، زبور، انجیل، یہ لوگ جب تک کہ حضور نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تو زبور ختم، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل ختم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ تینوں کتاب ختم، اب صرف قرآن کا سکہ چلے گا۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 1 نمبر کا مسلمان تھا لیکن قرآن اترنے کے بعد قرآن کو نہیں مانا،
تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کافروں کی طرح جہنم میں رہے گا۔ تو ایک تو وہ کافر ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے جن پر کتاب نازل ہوئی تھی، اور ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ محمد ہوں گے۔ قرآن نے بھی تذکرہ کیا یستفتحون، کہ جو یہ لوگ نبی کی برکت سے فتح مانگتے تھے کہ اے کافروں ہم تم لوگوں سے لڑتے ہیں، ایک آخری نبی آئیں گے اس کے ذریعے ہم تم سے مقابلہ کر کے جیت جائیں گے۔ تو ایک تو وہ کافر ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی تھی، اور ایک وہ کافر تھے کفار عرب جن کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ اہل کتاب کافر یہ کہتے تھے کہ میرے پاس جب رسول آ جائیں گے تب ہم لوگ ایمان لائیں گے، اور کفار بھی کہتے تھے کہ جب تک کہ کوئی راستہ دکھانے والا نہیں آئے گا ہم ایمان کیسے لائیں گے۔ تو اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے یہ کفر سے باز نہیں آنے والے تھے، رکنے نہیں والے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل کھلم کھلا دلیل آ جائے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کا رسول یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے صحابہ کرام اتنا گرے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی اپنی حکومت میں لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی دیکھیے وارڈ کمشنر کی الیکشن ہوا، سب لوگ گاڑی کتنی دوڑا رہے تھے کہ ہم کو الیکشن دو، ہم کو ووٹ دو، لیکن سوچئے کہ وارڈ کمشنر معمولی سا عہدہ ہے، ایک معمولی سے عہدے کے لیے لوگ لڑتے ہیں کہ ہم کو صدر بناؤ، ہم کو سیکریٹری بناؤ، ہم کو وارڈ کمشنر بناؤ، لیکن وہ کتنے برے تھے کہ کوئی اپنی حکومت میں لینا ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن 23 سال کی مدت میں حضور نے وہ انقلاب برپا پیدا کیا کہ ہوئے زمین میں کبھی بھی ایسی مخلوق بہترین پیدا نہیں ہوئی۔ چنانچہ عیسائیوں کی ایک میٹنگ بیٹھی اور عیسائیوں نے کہا کہ 100 آدمی کا ہیڈ یہ نام لکھو جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، تو ہیڈ لسٹ میں سب سے پہلے حضور کا نام لکھے۔ اب عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ محمد کا نام لکھتے ہو، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، محمد کی طرح دنیا میں کم مدت میں کم زمانے میں ایسا انقلاب اتنے برے لوگوں کو فرشتہ صفت بنا دیا، کائنات میں کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کی طرح بلندی شان اور رفعت شان اور بلند مقام والا ویسی محنت کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ تو اس میں بیان ہے کہ بدترین زمانے میں اتنے برے لوگ، ایسا معالج اور ایسا ڈاکٹر آئے کہ سب کو روحانی فرشتہ بنا دیا، اور وہ جماعت فرشتوں سے بھی افضل ہو گئی۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں کافروں پر طنز ہے کہ اے کافر لوگ، تم لوگ کہتے تھے کہ جب تک کہ نبی نہیں آئیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اب نبی آ گئے ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ جیسے کہ کوئی آدمی کہے نا کچھ میں کہ جب تک کہ یہ کام نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے یہ کام، تو کام وہ ہو گیا، ارے بولتے تھے نا کہ جب تک کام نہیں ہوگا نہیں کریں گے، اب کیوں نہیں کرتا ہے؟ طنز ہے کہ تم بہانہ کرتے ہو۔ اسی طرح ان کے اوپر طنز ہے کہ اے اہل کتاب کے کافروں یا مشرکوں، کفار مکہ، تم لوگوں کا صرف بہانہ تھا، ایمان نہیں لاتے تھے، لانا چاہتے ہو، تم لوگ جھوٹ بولتے تھے کہ نبی کے آنے پر ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرے۔ رسول یہ فعول کے وزن پر ہے، اس کے معنی بھیجا ہوا۔ رسول یہ اللہ کی طرف سے ایلچی اور نمائندے ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، اور گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔
اللہ سے یہ احکام لیتے ہیں اور بندوں تک پہنچاتے ہیں. یتلو تلاوت کرے. دیکھیے ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا. ہم دیگر کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کو قراءت کہتے ہیں، لیکن تلاوت کا لفظ یہ صرف قرآن کے لیے خاص ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دیگر کتابوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فضائل اعمال کی تلاوت کر رہے ہیں یا اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ صرف قرآن کے لیے خاص ہے، کیونکہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے بولا جاتا جو پڑھانے والے کے تلقین کے مطابق ہو. تلاوت اس کو کہتے ہیں جو پڑھانے والے کے تلقین کے مطابق ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جبرائیل امین لاتے تھے، اور جیسے جبرائیل امین پڑھواتے تھے اللہ کی طرف سے، حضور ایسے ہی پڑھتے تھے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ نبی کو حکم دیا کہ اے نبی جب آپ پر وحی نازل ہو تو جلدی جلدی زبان مت چلائیے. ان علینا جمعہ و قرآن، ہم اس کو آپ کے سامنے جمع بھی کر دیں گے اور ہم پڑھائیں گے بھی. تو تلاوت کا لفظ یہ صرف اور صرف جو ہے قرآن کے لیے خاص ہے. صحف مطہرہ، جو پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرے. اور بینہ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تک کہ حضور نہیں آئیں گے تب تک کہ ان یہود و نصارہ کی حکومت قائم رہے گی. چنانچہ حضور کے آنے سے پہلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان لوگوں کی حکومت تھی. جب مدینہ تشریف لائے تو ان اوس و خزرج کو یہ لوگ لڑاتے تھے اور حکومت یہودی لوگ کرتے تھے. ان کی بڑی خباثت ہے، جیسے کہ آج یہودی لوگ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں اور آپس میں مسلمان ملکوں کو لڑا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ لوگ کرتے تھے. یہودیوں کو حکومت تھی، اس لیے یہودی لوگوں کو بڑا پیٹ میں درد تھا حضور کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کہ ہماری حکومت چلی گئی. تو ایک معنی یہ بھی ہے بینہ کے کہ جب تک کہ حضور نہیں آئیں گے تب تک کہ ان یہود و نصارہ کی حکومت ختم نہیں ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان یہود و نصارہ کی حکومت ختم ہو گئی. کتاب یا صحیفہ، کتاب و صحیفہ تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے. کتاب بھی احکام کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر اس سے مراد فیہا کتب قیمہ کے جس میں درست مضامین لکھے ہوئے ہیں. اس سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر درست مضامین لکھے ہوئے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے اندر باطل کسی طریقے سے گھس نہیں سکتا. چنانچہ لوگوں نے لاکھ کوشش کی لیکن قرآن کا ایک زبر ایک زیر، قرآن کا معانی نہیں بدلنے دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے قراء کو کھڑا کر دیا. اور مطہرہ جو پاکیزہ ہے، یعنی جھوٹ سے، شک سے، نفاق سے، گمراہی سے، تمام طریقے سے یہ کتاب پاک ہے. فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر درست مضامین لکھے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں، یعنی قرآن پاک کے احکام قیامت تک چلیں گے. یہاں پر ایک اہم بات، صحف مطہرہ، جو پاکیزہ کتاب کی تلاوت کرے تو قرآن پاک یہ پاکیزہ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو وہی لوگ چھوئیں گے جو وضو والے ہوں، اور جن کا وضو نہیں ہے وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے ہیں. ہاں اگر وضو نہیں ہے تو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ نفس پرستی کے اندر اتنا آ گئے جن کو حدیث کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور نام اپنے آپ کو اہل حدیث رکھتے ہیں، بالکل حدیث سے جاہل اور اہل نفس اور اہل خواہش ہیں. ایک آدمی نے قرآن کی آیت دے رہا تھا، میں کہا کہ میں نہیں پکڑوں گا ہماری مسجد کے اندر، تو کہا کہ نہیں قرآن کو بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں، قرآن پاک میں لا یمسہ الا المطہرون. تو انہوں نے کہا نہیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں
میں نے کہا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہشتی زیور میں حرام لکھے ہیں. انہوں نے کہا نہیں معرفوع قرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھے ہیں. میں نے کہا کہ معرفوع قرآن میں بسم اللہ کے بحث میں لکھے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے, بسم اللہ کو بغیر وضو کے لکھنا اور چھونا جائز نہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ وہ اندازی گول مار رہے تھے گھیرا. تو اس طریقے سے تو بہرحال میں اس کے بارے میں ایک حدیث تلاش کیا. چنانچہ یہ حدیث موطا امام مالک صفحہ نمبر 29 کے اندر ملا اور عنوان قائم کیے الامر بالوضوء لمن مس القرآن, کہ جو آدمی قرآن چھوئے گا اس کو وضو کرنے کا حکم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا اور اس کے بعد حدیث نقل کیا ان عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا بطاہر, کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ قرآن کو صرف وضو والا آدمی چھوئے گا, یہ نبی کا فرمان ہے. اس لیے وہ جھوٹے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کو چھونا بغیر وضو کے جائز ہے, قرآن کو چھونا بغیر وضو کے حرام ہے. جس طرح دیگر گناہوں پر عذاب ہوگا اسی طرح قرآن کو بغیر وضو کے چھونے پر قیامت کے دن عذاب ہوگا. جس طرح ناپاکی میں جنابت اور غسل کے حالت میں زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتے, اسی طرح بے وضو کی حالت میں قرآن تو پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے. یہ سورہ واقعہ کے اندر ہے لا یمسہ الا المطہرون. تو یہ لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی آئے تو ایمان لائیں گے, لیکن کیا ہوا؟ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اہل کتاب متفرق ہو گئے ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی, اور متفرق نہیں ہوئے, جدا نہیں ہوئے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی. یعنی ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اہل کتاب ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد ہی مختلف ہو گئے. کہ جو یہودی کل تک کہتے تھے کفار عرب سے کہ ہمارے پاس ایک رسول آنے والا, اس سے مل کر تم سے جھگڑا کریں گے اور ہم لوگ جیت جائیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ کافروں سے جیتنے کی دعویٰ کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا, کہ جب نبی ان کے پاس آئے تو پہچانے نہیں. کفروا بِهِ, نبی کا انکار کیے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, کہ جو اہل کتاب ہیں نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے. لیکن محض پیسے کی لالچ میں, عہدے کی لالچ میں, سلطنت کی لالچ میں, یہ لوگ سرداری کے لالچ میں حق کو جاننے کے باوجود نبی کا انکار کیے. جس طرح بہت سارے لوگ قرآن اور اسلام کی حقانیت کو جانتے ہیں لیکن محض پیسے کی لالچ میں وہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں پر جو وحدہ لا شریک لہ کے گاتے ہیں اور پھر بت پوجا کرتے ہیں. ہمیں افسوس آتا ہے کہ ہدایت ان بیچاروں کو نہیں ملی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں. مخلصین له الدین, عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے. کہ ان کی توریت زبور کے اندر بھی یہی حکم تھا کہ یہ لوگ اللہ کی صرف خالص اخلاص کے ساتھ عبادت کریں. حنفاء, تمام شرک کے سے یک طرف ہو کر. حنفاء کے معنی آتے ہیں شرک کے تمام باطل طریقے سے کنارہ ہو کر کے ایک طرف اسلام کے طریقے میں آ کر کے عبادت کریں. شرک کے تمام طریقے سے الگ ہو کر کے. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکات دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, اور یہی درست مضامین ہیں. اور یہی درست مضامین ہیں یعنی یہ بات کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نماز قائم کرو, زکات دو, یہ صرف قرآن کے اندر نہیں لکھا ہے بلکہ ان کے
तौरेत और ये इंजील के अंदर भी लिखा है। अफसोस होता कि अगर कुरान अलग हुक्म देता और इंजील अलग हुक्म देता तो इख्तिलाफ भी करते, लेकिन जो मज़ामीन कुरान के हैं वही मज़ामीन इसके भी हैं, उसके बावजूद ये लोग इख्तिलाफ करते हैं। तो हासिल कलाम ये निकला कि ये लोग दो तरह, ये अहले किताब चाहे मुशरिक में से हो, ये अहले किताब काफिर हो या मुशरिक काफिर हो, जो भी हो, बाद लोग ईमान को कबूल किए और बाद लोग ईमान कबूल नहीं किए। अब यहां पर एक सवाल होता है कि ये लोग जब हुजूर को पहचानते थे तो फिर ईमान क्यों नहीं लाए? तो हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन साहब मुफ्ती आजम गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जिस तरीके से इस जमाना में मुसलमान जानता है कि नमाज छोड़ने पर ये अजाब है, हराम खाने से ये अजाब है, चोरी करने से ये अजाब है, घपला करने से ये अजाब है, सूद खाने से ये अजाब है, मुसलमान जानता है फिर भी करता है। इसी तरीके से वो काफिर लोग और यहूदी लोग जानते थे कि ये नबी बरहक हैं, लेकिन नफ्स की ख्वाहिश इतना गालिब था कि उनको ईमान कबूल नहीं कर दिया। जिस तरह से मुसलमानों को अमल पर नफ्स खड़ा नहीं होने देता, इसी तरीके से उन लोगों को खड़ा नहीं होने दिया। हुनफा का मतलब ही होता है माइलीन अन जमील अकाइद ज़ाइगत इस्लाम के तमाम कुफ्र के अकीदे से हट करके इस्लाम के तरीके पर आ जाए। तो बहरहाल यहां तक के दो फरीक का जिक्र हुआ कि बाद लोग ईमान कबूल किए और बाद लोग ईमान कबूल नहीं किए। अब आगे की आयत में इन दोनों फरीकों का अंजाम और रिजल्ट को बयान कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा, कि जो लोग अहले किताब और मुशरिक में से काफिर हुए जहन्नम के आग में रहेंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, यही लोग तमाम मखलूक में सबसे बुरे हैं। जो लोग अहले किताब हों, यहूदो नसारा हों या जो मुशरिक हों या जो कोई खुदा को ना मानता हो, ये दहरिया लोग हो, कम्युनिस्ट के लोग हों, जितने भी तरह के काफिर हैं, तमाम तरह के काफिरों का अंजाम ये है कि ये लोग हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, कभी भी जहन्नम से नहीं निकलेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, और यही लोग सबसे बुरे मखलूक हैं, यहां तक कि सूअर और कुत्ते से भी जलील हैं। और ये इस दिन नहीं बल्कि कयामत के दिन होगा कि जब तमाम लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि जानवर को जब मिट्टी बना दिया जाएगा हिसाब किताब के बाद, यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, तो काफिर कहेगा काश कि मैं भी मिट्टी हो जाता। यानी हम लोग तो आज सूअर कुत्ते से भी ज्यादा जलील हो गए। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इनको गद्दी और हुकूमत और पैसा अरबों खरबों मिल चुका है, इनकी माल पर ललचाई हुई निगाह मत डालिए। कयामत जब कायम होगी और उस दिन खुद अपने जुबान से इकरार करेंगे, लौ कुन्ना नाक़िलु, कि अगर हमारे अंदर अकल होती तो आज हम जहन्नमी नहीं होते, हम शिर्क नहीं करते। सब उस दिन के सब खुल जाएगा। इसलिए मुसलमानों को इन बातों पर सब्र करना चाहिए कि मुसलमानों की, ये तो काफिरों का अंजाम हुआ कि हमेशा हमेशा। अब यहां पर एक सवाल बाद लोग करते हैं कि कुफ्र किया मुश्किल से 100 साल, या नूह अलैहिस्सलाम के जमाना में 1000 साल, लेकिन हमेशा हमेशा जिस जमाने का कोई एंड और इंतहा नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसका जवाब देते हैं कि देखो, कुफ्र करने के बाद अल्लाह के इतने हुकूक बर्बाद किए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो चूंकि कुफ्र करने से अल्लाह के हुकूक इतना ज्यादा बर्बाद हुए जिसकी कोई इंतहा नहीं है, इसी तरह इनके अजाब की मुद्दत इतनी होगी जिस मुद्दत की कोई इंतहा नहीं है। दूसरा जवाब कि जुर्म के मुताबिक, जुर्म के वक्त के मुताबिक सजा नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर इन मरदूदे जमाना ने आस्था के साथ जो घिनौनी हरकत किया, मुश्किल से क्या आज ये 1-2 घंटा वक्त लगा
اور 8 دن کے اندر یہ کام کیا تو کوئی آدمی کہے کہ 8 دن یہ جرم کیے، 8 دن ان کو سزا دو، یا کوئی آدمی کسی کے گھر میں جائے، ریپ کرے، مال چرائے، گلا کاٹ دے اور آدھا گھنٹہ کے اندر یہ سارا کام کر دے، اور وکیل کہے کہ آدھا گھنٹہ کا جرم ہے، آدھے گھنٹے کی سزا دیجیے، تو سب دنیا والے پاگل کہیں گے کہ گناہ کے وقت کے مطابق سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ جرم کی اصلیت اور جرم کے گھناؤنے پن ہونے کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور کفر ایسا گھناؤنا حرکت ہے کہ جس کی ابد الآباد، جس زمانے کی کوئی اینڈ اور انتہا نہ ہو، اس کے مطابق سزا دی جائے، اس لیے بالکل یہ سزا برحق ہے، یہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، یہ تو کافروں کا انجام ہوا۔ اب مسلمانوں کا انجام سنیے کیا ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، دیکھیے صرف ایمان پر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان پر کامیابی نہیں ہے، قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو قید کیا کہ یہ ایڈ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تبھی کامیابی ہوگی کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے اچھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ مسلمان، فرمائے کہ فرشتوں سے بھی افضل، فرمائے ہاں، قرآن کی آیت دیکھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، یعنی عام مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خاص مسلمان خاص فرشتوں سے افضل ہیں، جیسے کہ صدیق اکبر جبرائیل امین سے افضل ہیں، فاروق اعظم جبرائیل امین سے افضل ہیں، خاص صحابہ جو 10 ہیں وہ بڑے بڑے یہ فرشتوں سے افضل ہے، اور ہم جیسے اگر عام مسلمان ہو تو عام فرشتے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ چہیتا اور بہترین بندہ اللہ کے نزدیک بہترین مسلمان ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات کہ قرآن کی حقانیت کے اوپر دلیل، قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبات حکیم الاسلام کے اندر کہ قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ جہاں بھی کافروں کی سزا کا بیان ہوتا ہے، فوراً اس کے بعد مسلمانوں کے جزا کا تذکرہ ہوتا ہے، نیکی کا اور تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمان کافروں کی ڈمٹ سن کر کے ڈر نہ جائے کہ یا اللہ ہم لوگوں کو کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو نیکی کے باغات ہیں، آرام کے باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، تم ڈرو مت۔ تو قرآن کی حقانیت کی دلیل قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جو آدمی غصہ ہو، جیسے ہم ہی غصہ ہو گئے، تو غصہ میں لال پیلا اور بالکل برنگیزتا ہو اور آپے سے باہر ہو اور غصہ میں میٹھی بات کرے، یہ انسان کے طاقت سے باہر کی بات ہے۔ دیکھتے ہی گھر میں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو بیوی بچے سب ڈر جاتے ہیں۔ غصہ کے وقت میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے اور میٹھی بول ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ کا وقت دیکھیے، اللہ کا کلام کہ غصہ سے بھرپور ہو کر کے فوراً میٹھی بات کرنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ جذبات سے خالی اور عاری ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو انسان ایسی بات کر ہی نہیں سکتا ہے کہ بالکل غصہ سے پھٹا جا رہا ہو اور فوراً نرم اور شیریں بات کرے، یہ انسان کی طاقت سے باہر کی بات ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بات ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی عمارت نہیں دکھا سکتے ہیں کہ نیچے پانی ہو اور اس کے اوپر 100 منزلہ بلڈنگ تیار کر دے، نیچے پیلر کتنا مضبوط، یہ 5 منزلہ کے لیے کتنی مضبوط آپ لوگ پیلر دیے ہیں، لیکن جنت کا کمال کے نیچے نہر اور نہر کے اوپر جنت ہوگی جس کے اندر کبھی انہدام نہیں ہوگا اور جس کی مضبوطی بڑھتے جائے گی۔ یہ غضب سے اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صنعت اور کارگری ہے۔
जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, फीहा अबदा, जिसमें ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नती भी हमेशा रहेगा और जन्नत भी हमेशा रहेगी। जन्नत में आदमी एक सेकंड के लिए कभी भी बोर नहीं होगा, ना वहां बेचैनी होगी, ना गम होगा, ना टेंशन होगा, ना बीमारी होगी। तमाम तरीके से पाक जन्नत के मज़ामीन बयान करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो बहरहाल जन्नत अदन, इसके अदन के माने तो एक ये है कि रिहाइश, रहने के लायक, और एक माना हमेशा रहने की चीज। इसी के ज़ैल में तफसीर मजहरी के अंदर ये लिखा है कि जिस तरह जहन्नम के 7 तबकात हैं, इसी तरह जन्नत के भी 7 तबकात हैं। एक है दारुल खुल्द, एक है, दूसरा है दारुल जलाल, तीसरा है दारुल सलाम, तीसरा है जन्नत अदन, चौथा है ये, तीसरा है दारुल सलाम, चौथा जन्नत अदन, पांचवां जन्नतुल मावा, छठा जन्नत नईम और सातवां जन्नतुल फिरदौस। ये सबसे आला दर्जा है। अल्लाह के नबी हुक्म दिए कि तुम लोग जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ताला से मांगा करो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे राजी हो गए और ये लोग अल्लाह से राजी हो गए। यानी जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह की शरीयत से, अल्लाह की तकदीर से राजी रहे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने जिस्म को चलाए, जो लोग अल्लाह के तकदीर पर, अल्लाह के हुक्म पर दुनिया में राजी हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनसे राजी रहेंगे। चुनांचे इसके बारे में एक हदीस नकल किए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर रिवायत है कि अल्लाह ताला जन्नतियों को फरमाएंगे तो जन्नती लोग कहेंगे लब्बैक व सादैक, कि या अल्लाह हम हाजिर हैं, मौजूद हैं, वल खैरु कुल्लुहु फी यदैक, और तमाम भलाई आपके हाथ में है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मैं तुमको इससे, इस जन्नत से अफजल चीज न दे दूं? तो जन्नती लोग कहेंगे कि ऐ अल्लाह, इस जन्नत से अफजल क्या चीज होगी? तो अल्लाह ताला फरमाए कि हाँ, मैं इससे अफजल चीज दे दिया हूं, वो ये है उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बादहु अबदा, कि आज मैं तुम पर अपनी रज़ा को नाज़िल कर दिया, आज के बाद से कभी मैं तुम पर नाराज नहीं हूंगा। चुनांचे अल्लाह की रज़ा व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की थोड़ी सी रज़ामंदी ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि दुनिया में आप कितनों अच्छा कोई बुजुर्ग आ जाए, 1 महीना आपके घर में रहेगा तो आप लोग उकता जाएंगे, हम लोग उकता जाएंगे, इंसानी नेचर है, क्या हमारे यहां पड़ गए। लेकिन जन्नत के अंदर क्या अल्लाह ताला फरमाए, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, कि गफूरुर रहीम की तरफ से मेहमान नवाजी है। यानी जिस इज्जत के साथ पहले दिन जन्नत में जाएगा, हमेशा उसी तरह मेहमान नवाजी होगी। हम लोग के मेहमानों के हुक्म भी 3 दिन मेहमान रहो, 3 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि तकलीफ होती है मेजबान को। लेकिन जन्नत में हमेशा पहले दिन की तरह इज्जत होगी। असल चीज तो जन्नत है। दुनिया में आदमी अपने नफ्स को मार ले, हराम चीजों से बचा ले, और फिर हमेशा की जन्नत है। तो बहरहाल अब यहां पर रज़ा के बारे में, एक तो रज़ा ये है, रज़ा बिल क़द्र जो वाजिब है, कि अल्लाह ताला जो तकदीर में लिख दिए हैं उस तकदीर पर राजी रहना जरूरी है। तो ये तो सब चीज, अलबत्ता कुफ्र और मासियत पर राजी न रहे, क्योंकि वहां अल्लाह के खालिक है, और इन्नल्लाह ला यरज़ा लिइबादिल कुफ्र, अल्लाह ताला बंदे के कुफ्र और नाफरमानी को पसंद नहीं करते हैं। तो एक रज़ा तो वाजिब है कि अल्लाह जो तकदीर में लिख दिए, बीमारी, सेहत, गरीबी, अमीरी, आमदनी, अच्छी खराब, इन चीजों पर ईमान लाए। आमदनी नहीं है तो हराम ना कमाए, घपला ना करे, लोगों को ना सताए। और दूसरी रज़ा ये है कि अल्लाह की हर मशीयत बंदे को महबूब बन जाए इश्क़ इलाही की वजह से। चुनांचे किस्सा मशहूर है कि एक मरतबा मस्जिद गिरने लगी, बाप आने लगे मस्जिद की तरफ, तो शाह दौला के पास आए कि हजरत दुआ कीजिए, मस्जिद की तरफ पानी आ रहा है। तो शाह दौला कुदाल उठाया और मस्जिद को गिराने लगे। तो लोगों ने कहा हजरत हम तो दुआ के लिए आए थे और आप उल्टा मस्जिद को गिरा रहे हैं।
تو فرمائے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا. جب اللہ کی یہی مرضی ہے کہ مسجد گرے تو میں کیوں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کروں؟ تو ایمان جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جس طرح ایک آدمی محبت میں دھوپ میں کھڑا کر دے تو اس کو مزہ آتا ہے، تکلیف دے محبوب تو مزہ آتا ہے، تو اللہ کی محبت انسان کے دل میں جب بیٹھ جاتی ہے تو جس طرح کباب میں تیز مرچ ہو لیکن آنکھ سے آنسو چل رہا ہو پھر بھی مزہ آتا ہے، اسی طرح اللہ کا عشق جب بندے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی ہر تقدیر پر وہ راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. تیسری چیز کہ بندہ اپنی انتہائی آرزو اور آخری تمنا کو پہنچ جائے، کہ بندہ کی جو آخری خواہش ہے وہ حاصل ہو جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، کہ اے نبی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو کہ اے میرے بندے دنیا میں تم نے نماز پڑھا، حرام چیزوں سے بچا، بھوکا رہا لیکن غلط نہیں کھایا، اپنی نظر کو بچایا، ظلم نہیں کیا، تم نے اپنے نفس کو مار مار کر کے میرے خواہش کے مطابق زندگی گزاری، آج میں تمہارے خواہش کے مطابق تمہارا بدلہ جنت دیتا ہوں، آج تم اپنے رب چاہی یہ من چاہی زندگی گزارو. آخر میں فرمائے ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ جنت آخرت کی رضا اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی یہ تمام چیزوں کی بھلائی ہے، تمام گناہوں سے روکنے والی اور تمام نیکیوں پر ابھارنے والی ہے. اور دیکھیے خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کی تعریف معرف القرآن کے اندر لکھا ہے وہ خوف، خشیت وہ خوف جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے پیدا ہو، کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال، اللہ کی قدرت کی وجہ سے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں خشیت. اور سانپ سے، شیر سے اور چور سے، ڈاکو سے جو ڈر ہوتا ہے فطری طور پر اس کو خوف کہتے ہیں. اور اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے دل کے اندر جو خوف پیدا ہو اس کو خشیت کہتے ہیں. یعنی اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی یہ بڑائی، یہ جنت اسی کو ملے گی جو آدمی اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے گا. اور یہی اللہ کا ڈر انسان کو کامل بندہ بنا دیتا ہے اور اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، کہ جس آدمی کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا وہ آدمی اتنا اچھا اللہ کا ولی اور دوست ہوگا، لوگ بھی اس کی عزت کریں گے. اور یہی وہ خشیت اور ڈر اللہ کو ولی، اللہ کا ولی اور مقبول بندہ بنا دیتا ہے. دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے، کہ جو شخص اللہ سے جتنا ڈرے گا پوری کائنات کی چیز اس سے اتنا زیادہ ڈرے گی. اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے گا تو پھر انسان مسلمان ساری دنیا سے ڈرے گی. آج ہم لوگ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، اس لیے معمولی درجے کے کمینے برادری کے لوگوں سے آج ہم ڈر رہے ہیں، معمولی لوگوں سے ڈر رہے ہیں. اور جس دن صحابہ کی طرح خوف ہو گیا، روم اور فارس جیسی طاقت، حضرت عمر فاروق کے بدن پر پھٹی چادر تھی لیکن روم کا بادشاہ دیکھ کر کے اس کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی. جس طریقے سے یہ اللہ کا قانون صحابہ کے دور میں تھا، آج بھی یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ مجھ سے ڈر کر کے دیکھے میں پوری دنیا کو اس سے ڈرا دوں گا، اور جو شخص مجھ سے نہیں ڈرے گا میں اس کے دل میں تمام کائنات کا ڈر بھر دوں گا. اس لیے میرے دوستو ہم کو اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر جو عظمت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، یہ پیدا ہو جائے تو یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سبوں کے دلوں میں آخرت کا ڈر اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر، اپنی خشیت پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.